السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عرفان۔ آج 5 جون ہے، دن ہے بدھ کا، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، میرے پیارے دوستو، زیونزم، صہیونیت ہے کیا؟ آپ کو دنیا بھر میں اس طرح کی ایک بھی مثال نظر نہیں آئے گی جو اب بھی میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ کہیں پہ اگر ہے تو مجھے بتائیے گا ضرور، یا اس سے بری مثال کوئی اگر آپ کے ذہن میں ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں آپ کی رائے کا انتظار کر رہا ہوں۔ مثال سنیے، آپ کی سکرین پر بھی آ رہی ہے، میں نے ثبوت لگایا ہے باقاعدہ سے۔ اس کے مطابق اسرائیلی آرمی نے ایک قانون بنایا ہوا ہے، آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اس قانون کے مطابق فلسطینی، یاد رہے کہ فلسطین کا علاقہ پہلے سے موجود ہے، بڑا پرانا موجود ہے۔ اسرائیل کا وجود بعد میں ایک برطانوی سازش کے ذریعے سے مسلط کیا گیا اور اسرائیل کو یہاں پر مسلط کر دیا گیا۔ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ جو فلسطینی جن کی یہ زمین ہے، جس پر اسرائیل غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، یہ فلسطینی جو ہیں یہ بارش کا پانی نہیں لے سکتے۔ بارش کے پانی پر ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے، یہ حق نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بادلوں کے ذریعے جو بارش برساتا ہے یہ فلسطینی اس کا استعمال کر سکیں، کیونکہ یہ بارش جو ہے یہ اسرائیلی اتھارٹی کی ملکیت ہے۔ تو اس سے بری ترین مثال اگر کسی اور کے پاس اس سے ریلیٹڈ موجود ہے تو وہ ضرور پیش کرے، ورنہ یہ مثال انسانیت کے نام پر ایک بدترین دھبا موجود رہے گا۔ تو میرے دوستو، اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں، کچھ مناظر ہیں، ایمبولینس کے مناظر ہیں، اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی اسرائیل سے ریلیٹڈ۔ یہ ایمبولینس کے مناظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس ایمبولینس میں کچھ زخمی موجود ہیں، ان زخمیوں کے اوپر اسرائیل کی فوج نے بمباری کی ہے اور یہ ایمبولینس میں موجود ہیں، اور ظلم کی حد یہ ہے کہ ان زخمیوں کو بچانے والے ڈاکٹر جو کہ ایمبولینس میں موجود ہیں ان کو اسرائیلی آرمی گھسیٹ کر باہر نکال رہی ہے، باہر پھینک رہی ہے کہ ان زخمیوں کا علاج ہرگز نہیں کرنا۔ اور دوستو، اچھی خبر یہ ہے کہ سلووینیا، ایک اور ملک، یورپی یونین کا ایک اور ملک، اس نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سلووینیا 147واں ملک ہے جس نے فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو خبر دیتا چلوں کہ ساؤدرن اسرائیل، جنوبی اسرائیل جو ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 9 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ میرے پاس خبریں بہت زیادہ ہیں، اس لیے تیزی سے میں چلوں گا، آپ کو خبر پر خبر دیتا جاؤں گا۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دوں کہ چائنا نے اپنا اسپیس کرافٹ جو کہ چاند کے مشن پر تھا، اس کو چاند پر اتار دیا ہے اور اپنا جھنڈا باقاعدہ سے لہرا دیا ہے۔ تصویر آپ کے سامنے سکرین پر۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ حزب اللہ نے دوستو ڈرون جو ہے اس کے ساتھ حملہ کیا ہے۔ ڈیلٹن ایریا ہے ایک ساؤدرن اسرائیل میں، یہاں پر ڈرون کے ساتھ حملہ کیا ہے۔ یہ ایک انڈسٹریل زون ہے جہاں پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں ایک سروے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک حیران کن سروے ہے دوستو۔ یہ سروے آپ کو بتائے گا کہ زیونزم، اسرائیلی فوجیوں اور ایک مجاہدین جو ہے ان کے درمیان کیا ڈفرنس ہے۔ یہ سروے یہ بتاتا ہے کہ 42% اسرائیلی فوجی اور ان میں ہائی رینکنگ آفیشل جو ہیں وہ شامل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ غزہ جنگ ختم ہوتی ہے تو ہم نے اسرائیلی فوج کو خیر بات کہہ دینا ہے، اس کے بعد ہم اپنی سروسز جاری نہیں رکھیں گے۔ 42% ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ کہہ رہی ہے، کہ انکار کر رہی ہے، کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بالکل لڑائی، ہم نے آئندہ بالکل اس فوج کو سرو نہیں کرنا۔ اور دوستو یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اتمار بن گویر جو کہ اسرائیل کا ایک وزیر ہے، اس نے اعلان کیا ہے، اس نے جنگ کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان کیا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ اسرائیل پلاننگ کر رہا ہے کہ لبنان کے اوپر مکمل فل سکیل وار جو ہے وہ شروع کی جائے، اور یہاں پر یہ اسرائیلی وزیر کہہ رہا ہے کہ اب اسرائیلی آرمی کی یہ ڈیوٹی ہے، اب اس کی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لبنان کے اندر سے حزب اللہ کا خاتمہ کرے اور اس کے جو محفوظ ٹھکانے ہیں اس کو جلائے، اس کو جلا کر راکھ کر دے۔ اور دوستو یہیں پر آپ کو میں کچھ اچھی خبریں جو کہ آپ ان پر بلیو کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا کیونکہ اس طرح کی مثالیں کم ملتی ہیں۔ ایک ربی ہیں، یہودی ربی، ان کا نام ہے مینا رشم، جو کہ اسرائیل سے نیو یارک امریکہ کے اندر ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ اب انہوں نے امریکہ کے اندر نیو یارک شہر کے اندر انہوں نے اپنا احتجاج کرتے ہوئے کہ غزہ کے اندر جتنے مظالم ہو رہے ہیں یہودیت کا، یہودیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے اپنا اسرائیلی پاسپورٹ جلا دیا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ آپ کو بتا دوں کہ آہستہ آہستہ یورپی یونین، اسرائیل کے جتنے فرینڈز ہیں وہ سارے کے سارے
کیا کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے اسرائیل سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے واضح طور پر اعلان کیا ہوا ہے کہ جو کوئی بھی فلسطین کو تسلیم کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس نے جب آپ کو یاد ہوگا جب آئرلینڈ نے جب اعلان کیا تھا فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے تھا تو بڑی اس کے اندر مرچیں لگی تھیں، بڑی آگ لگی تھی اس کو، لیکن اب یوکرائن جو کہ امریکہ کے بہت قریب ہے، امریکہ کے بلبوتے پر جنگ لڑ رہا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم فلسطینی ریاست کو ہم تسلیم کرنے والے ہیں، ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ اور میں نے یہودی ربیوں کا ذکر ضرور کیا تھا، لیکن یہاں پر آپ کو ایک اور اسرائیل کے اندر سے آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اسرائیل میں ایک گروپ وہ ہے یہودیوں کا جن کو آپ صہیونی یا زیونسٹ کہہ سکتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ والے امدادی ٹرک جو کہ امداد لے کر غزہ کے اندر جا رہے ہیں ان کو روکتا ہے۔ اور ایک یہ گروپ ہے جس کا نام ہے اسٹینڈنگ ٹوگیدر، اس گروپ کا نام ہے اسٹینڈنگ ٹوگیدر، یہ بھی یہودیوں کا گروپ ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے کہ یہ ان ٹرکوں کی، ان امدادی ٹرکوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور وہیں پر ایک بہت بڑی اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تک کی سب سے بڑی نیوز یہ ہے کہ اسامہ حمدان جو کہ حماس کے رہنما ہیں، حماس کے ترجمان ہیں، بیروت میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تسلیم کیا، ہم نے سیز فائر کا جو پروپوزل تھا اس کو ہم نے فوری طور پر تسلیم کیا۔ 5 مئی کو ہمیں پروپوزل ملا، 6 مئی کو ہم نے اوکے کر دیا۔ لیکن اب یہاں پر ٹوسٹ یہ ہے، اب یہاں پر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ جو پروپوزل اس کو دیا گیا تھا اس میں اس پروپوزل سے میچ نہیں کرتا جو بائیڈن نے مطلب دیا تھا، وہ اس پروپوزل سے میچ نہیں کر رہا جو اب تازہ ترین اسرائیل نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے، کیونکہ اس کے مطابق اسرائیل کی فوج، اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ صرف فیز 1 کے اوپر، صرف فیز 1 پر عمل درآمد ہو۔ اور فیز 1 کیا کہتا ہے؟ فیز 1 کہتا ہے کہ صرف اور صرف یرغمالیوں کی واپسی تک سیز فائر ہو، اس کے بعد دوبارہ سے جنگ شروع کر دی جائے۔ اور اس طرح سے اس پروپوزل کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے جس میں مکمل جنگ بندی موجود نہ ہو اور جس میں مکمل طور پر یہودی فوجیوں کا غزہ سے انخلاء موجود نہ ہو۔ اور یہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اسلامک ریزسٹنس عراق نے ایک بہت بڑا اعلان کیا، انہوں نے کہا ہے کہ ڈیڈ سی میں ہم نے ایک بڑا اہم، بڑا سینسٹیو ٹارگٹ اس کو ہٹ کیا ہے اور اس کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ حزب اللہ نے آرٹلری کے ساتھ حملہ کیا ہے شمالی اسرائیل میں کمانڈ ہیڈ کوارٹر لیمان ڈویژن پر۔ اور وہیں پر حزب اللہ کے حوالے سے ایک اور خبر آپ کو بتا دیں کہ حزب اللہ نے برکات ریشہ، ایک اور بڑی اہم سائٹ ہے، وہاں پر ایرانی الماس ATGMs ان کو استعمال کرتے ہوئے ایک بڑا خطرناک حملہ کیا ہے، اور اس حملے میں کافی زیادہ، کافی بڑے پیمانے پر، کافی لارج سکیل پر نقصان پہنچا ہے۔ اور اب آپ کے سامنے کچھ مناظر رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ الاقصی مسجد ہے، اس کے سامنے جو احاطہ بنتا ہے وہاں پر ایک سلسلہ گیٹ ہے، اس کے سامنے یہ 1100 سیٹلرز وہاں پر ڈانس کر رہے ہیں، اور ایک تقریب ہے جس کا انہوں نے نام دیا ہے یروشلم کے ساتھ اتحاد۔ اس میں یہ شہریوں کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، جو فلسطین کے رہائشی ہیں ان کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، اور اس کو تلمودک رسومات کا نام دیا گیا ہے کہ تلمودک رسومات کو مکمل کرنے میں یہ ڈانس اور اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری ہو رہی ہیں۔ دوستو یہ تھی اس وقت تک کی کچھ تازہ ترین، اہم ترین اپڈیٹ اسرائیل فلسطین جنگ، اور تازہ ترین اس وقت کیا ہو رہا ہے وہ سارا کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب اس ویڈیو کو شیئر کرنا آپ کا کام ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ہر جگہ پر شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہر بندے تک ہر جگہ پر یہ ویڈیو ضرور پہنچے۔ ویڈیو کیسے لگی اس کے متعلق کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ خدا حافظ۔